میرے بندے اور رب کے درمیان ساتھ پردے مولا فرشتوں سے کہتا فرشتوں اس نے نیت کر لی ہے، اس نے مجھے رحمان کہا ہے، اس نے مجھے پاک کہا ہے، اس نے مجھے رحیم کہا ہے، اس نے مجھے مالک کہا ہے، اور اس کا انعام یہ ہے کہ میرے اور اس بندے کے درمیان جتنے پردے ہیں اسے ہٹا دیا جائے۔ میں اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوں، بتا نماز کو ہلکا نہ سمجھو۔ اور کسی نے حضرت علی سے کہا یہ تو بات بڑی قابل توجہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں نماز میں خدا کا دیدار ہوگا۔ حضرت علی سے کہا، ایک یہودی نے کہا علی جس رب کی تم عبادت کرتے ہو کیا کبھی سجدے میں اس رب کو دیکھا ہے؟ اے علی کیا کبھی اس رب کی تجلی کو دیکھا ہے؟ کم بخت دیکھ اس سورج کی تپش کو، اس سورج کو غور سے دیکھ، کہا اس کی سورج کی کرنوں کو، اس کی شعاؤں کو میں نہیں دیکھ سکتا، اس میں اتنے تار ہیں، اتنی تپش ہے کہ میری آنکھوں میں بینائی میں طاقت نہیں کہ میں اس سورج کو غور سے دیکھ سکوں۔ حضرت علی نے کہا کم بخت جب تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو سورج بنانے والے کو کیسے سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکتا؟ اور مانا کہ میں سجدے میں رب کو نہیں دیکھتا لیکن میرا ایمان ہے کہ رب مجھے سجدے میں ضرور، رب مجھے میری نیتوں کو بھی جانتا ہے، میرے سجدوں کو بھی دیکھتا ہے، میرے آنکھوں میں جو پردے پڑے ہوئے ہیں رب تو اس سے بھی معذور۔ جانو بات میلاد کی ہے، بات صرف رسول اکرم کی ہے۔ رسول اللہ کا حسن پہ اگر بات کیا جائے تو رسول اکرم کی حسن اگر پڑھنا ہے دیکھنا ہے قرآن کھولو، ایک اولاد کو پڑھ تو اللہ کی حبیب کا حسن، کیونکہ پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ پورا قرآن اگر آپ جہاں بھی دیکھیں محبوب کے جسم کے حلیے کو اللہ نے کس طرح بیان کیا، کہیں کہتا ہے سینے مبارک کی جب بات آتی ہے تو محبوب کے بارے میں رب فرماتا ہے اگر اللہ کے نبی کے حسن و جمال کی بات آتا ہے تو رب کتنا ادب سے مصطفیٰ کا نام لیتا ہے، کہیں طٰہٰ کہتا ہے، کہیں یاسین کہتا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہتا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہتا ہے، کہیں والنجم اذا ہوا کہتا ہے، کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا کہتا ہے، کہیں الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، کہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ کہتا ہے۔ ہمیں یاد پتہ چلا کہ قرآن کو جب ہم محبت رسول میں پڑھتے ہیں تو پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ کیوں کہ اللہ نے تو قرآن بنایا اور بھیجنے والا جب رب ہوتا ہے اور لینے والا جب لینے محبوب اور محب کی جو بات ہوتی ہے بڑی قابل توجہ۔ انسان جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کی ہر رنگ کو اپنانا چاہتا ہے، جس بندے سے دنیاوی دستور اور طریقہ ہے کہ وہ جس کا لگاؤ ہو جائے، اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر ادا کو اپنی ادا میں شامل کر لے۔ اب یار رب کو بھی محمد سے محبت ہو گئی تو محمد سے جب محبت ہو گئی تو رب نے بھی کہا محبوب 1,24,000 نبی آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ادریس آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، ان تمام نے مجھے راضی کرنا چاہا، میری رضا کے لیے عبادت کرتے رہے، لیکن محبوب یہ سب تو میری رضا چاہتے تھے، لیکن محمد عربی میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتا ہے تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ساری عالم سارا زمانہ خدا کو راضی کرنے میں لگا ہے، لیکن سورہ محمد کا کیا کہنا ہے کہ رب محمد کو راضی کرتا ہے، محمد کو راضی کرنے میں لگا۔ کیوں؟ محمد کی ناز، محمد اگر کہہ دے قبلہ ابھی بدلنا تو قبلہ پھر جائے، اگر رسول کہہ دے مولا
असर की नमाज फिर से पढ़नी है तो फिर से सूरज निकल जाए। मौला कुफार मक्का का कहना है कि मौजज़ा दिखा, फिर मौजज़ा दिखाने की बात है तो मुश्त को फिर उंगली का इशारा कर चांद को टुकड़ा न कर दूं तो फिर कहना महबूब तू कर तो सही, क्योंकि तेरे नाज तो हमें पसंद है। क्यों जमाने में अगर मेरी पहचान हुई तो सोए मोहब्बत तुम्ही से तो हुई। जमाने ने मुझे रब जाना, मुझे रब माना तो तुझसे तो माना, क्योंकि इससे पहले तो हमने सब कुछ भेजा था, क्योंकि भेजा न था इस कायनात को सजाया था तेरी बीवी के लिए और तेरी पैदाइश। लोगों मैं तो मुस्तफा की जात की अगर बात करता रहा तो अल्फाज कम नहीं पड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह अगर जाते नबी और हुस्न मुस्तफा पे बात किया जाए और इल्म और कमालात और मौजज़ात मुस्तफा पे बात की जाए तो रात भर में बोलता हूं, लेकिन मुस्तफा की जात की तौसीफ वही। इसीलिए तो कहा किसी ने कलम अफ़जार हो समंदर रोशनाई हो, कलम अफ़जार हो समंदर रोशनाई हो, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ रसूल। अगर अल्लाह के नबी की जात को कोई तारीफ करना चाहे, रसूलुल्लाह की जात को अगर कोई बयान करना चाहे तो दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम में शुमार कर लिया जाए, समंदर को स्याही में तब्दील कर लिया जाए तो भी जाते मुस्तफा की तारीफ नहीं। क्योंकि जिस जात की तारीफ खुद खुदा कर रहा हो, जिस जात की तारीफ में खुद खुदा लगा हो और जिस जात की तारीफ आज भी 70,000 फरिश्ते सुबह उतरते हो, 70,000 फरिश्ते शाम उतरते हो, तो उस जात की तारीफ कोई मौलवी कर पाएगा? और ये मौलवी कहते कि रसूल उम्मी है, ये मौलवी कह के मौलवी कहते हैं कि रसूल को इल्मे गैब रखा। और तुम्हें पता क्या, तू वही बुखारी पढ़ता है तो तुझे बुखार आ जाता है, और कोई वही अहले सुन्नत का बुखारी पढ़ता है तो आशिक रसूल से। बात तो नजरिए की, बात तो इस बिठे हुए दिल में बुग़्ज़ और मोहब्बत की है। अगर मोहब्बत से देखो, अरे यार कुफारे मक्का अरब की जमीन थी, मोहब्बत से अगर देखा तो सिद्दीक़ अकबर हो गए, अगर मोहब्बत से देखा तो फारूक आज़म हो गया, और अगर बुग़्ज़ और अदावत से देखा तो अबू लहब अबू जहल हो गया। भाई शीशे में जैसा खड़ा होगा शक्ल तो वैसे ही दिखेगी ना। अगर रसूलुल्लाह की जिंदगी से जिसे मोहब्बत हो गई तो 26 साल का उमर बिन खत्ताब तलवार लेकर निकलता है कि आज दीन इस्लाम बानी इस्लाम को खत्म कर देना, लेकिन अल्लाह अकबर मैं मोहम्मद की रज़ा भी तो थी ना कि मौला या तो फिर उमर बिन हिशाम को इस्लाम दे दे या उमर बिन खत्ताब को दे दे। तो रब को तो मोहम्मद, रब को महबूब की बात मनवानी थी तो उमर को चले थे कत्ल करने। कहा जाता है जैसे ही बारगाह रिसालत पर पहुंचे निगाहें नबूवत पड़ी तो उमर भी कलमा पढ़ गई कि नबी अकरम ने इस जहां को पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा, और उमर के गुस्से में झूम इतने चले थे आका, और निगाहें लुत्फे करम उठी तो उन्हें भी कलमा पड़ा। बात तो निगाहें नबूवत की है, बात तो रसूलुल्लाह की नजर की है। अगर रसूलुल्लाह की नजर पड़ जाए तो पत्थर बेजान पत्थर से ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं। हजरत अब्बास से वक्त हो गया शायद, कितना टाइम हुआ? सही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्बास जो है कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका बचपन भी बड़ा अजीब था, बड़ी अजीब और गरीब, और मैंने आपकी जिंदगी पे बड़ा गौर व फिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि आप पे तो पेड़ पौधे शजर हजर सलाम पढ़ते, नबूवत के बाद पढ़ते, नबी होने का जब आपने नबूवत का ऐलान किया
تو اس وقت بات پڑھتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ چار بات آپ جاننا چاہیں؟ بخاری شریف کے حدیث متفق علیہ کہتے ہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ مجھ پہ درود کب سے کون پڑھتا ہے؟ کہ عباس چچا جان میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، میرے بعثت سے پہلے، مجھے مبعوث کرنے سے پہلے میری زمین پر ابھی آمد نہیں ہوئی تھی، میرے آمد سے پہلے مکہ میں جو پتھر مجھ پہ درود پڑتا تھا وہ اس پتھر کو بھی جانتا اور پہچانتا تھا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم غازی پور میں آسی کی دیار میں میلاد پڑھ رہے ہیں تو بھی رسول اللہ کو بنے خلاف سماع، بے شک بے شک رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بچشمے مبارک، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ رسول اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مرنے کے بعد انسان سے 3 سوال ہوتے ہیں، اس 3 سوال میں اہم کیا ہے؟ 3 سوال ہوتے ہیں نا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الوجود، یہ 3 سوال کہ ان 3 اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحابہ وہ 3 سوال میں 2 سوال کا کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ رب کو کہہ دیا کہ جو مصطفیٰ کا ہے وہ میرا ہے، جو مصطفیٰ کا ہے وہ میرا ہے، رب کا فرمان ہے۔ بات تو آتی ہے تیسرے سوال میں، جب بندے مومن کو اٹھایا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں بتا اے بندے مومن تو مسلمان تھا یا کافر تھا؟ کہے گا میں مسلمان تھا۔ کلمہ پڑھتا تھا؟ جی کلمہ پڑھتا تھا۔ ذرا بتانا کہ یہ ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، جو مرد مومن قلندر ہوگا، آسی غازی پوری ہوگے یا اعلیٰ حضرت ہوگے یا اپنے وقت کا کوئی معتبر شخص ہوگا، تو علماء مورخین کہتے ہیں کہ اس کے قبر سے مدینہ شریف کے تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے گا، قبر کے مٹی کو ہٹا دیا جائے گا، گویا کہ وہ رسول اللہ کو نظر سے دیکھ رہے ہوں گے اور فرشتے سے کہیں گے فرشتوں کو تم سے پوچھتے ہو یہ رسول کون ہے؟ اگر آج انہی کے لیے تو میں دنیا میں بچنا کرتا تھا، انہی کی دیدار کے لیے تو میری آنکھیں ترس گئی تھی، انہی کی دیدار کے لیے تو آسی غازی پوری نے کہہ دیا آج تمہیں نظر آئے گے قبر میں آج کی رات ہے رسول سے ملاقات۔ اسی موقع پہ تو کہا کیوں سیاسی غازی پوری سے جب پوچھا گیا کہ آپ مرنے کے بعد یہ آرزو کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ آرزو تو یہی نہ کہ زندگی بھر تو خواب میں دیکھا، زندگی بھر تو خواب میں دیکھا، لیکن جب انتقال ہوگا قبر میں مجھے رکھ دیا جائے گا تو خواب نہ ہوگی، مصطفیٰ بجسم سلامت ظاہر ہوں گے اور میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ۔ تو ہر مرد مومن کو، ہر عاشق ذاتی کو دیدار رسول سے نوازا جائے، جس کے دل میں اس سینے میں تڑپ ہوگی، مدینے کی محبت ہوگی، رسول اللہ سے عشق ہوگا۔ یارو یہ تمہارا پھر جو ہے زمین پر بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ جو مصطفیٰ کی میلاد میں بیٹھتا ہے فرشتے اس کا تذکرہ آسمان پہ کرتے اور رب فرشتوں سے کہتا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ جو جتنے لوگ غازی پور کی دھرتی میں بیٹھ کر کے میرے محبوب کا میلاد منا رہا ہے، میں تو خوش ہوں لیکن میں انہیں انعام دینے کو بھی تیار ہوں، میں انہیں گفٹ کرنا چاہتا ہوں، انعام دینا چاہتا ہوں۔ مولا پھر اس کا انعام کیا ہوگا؟ مولا تو انعام کیا دے گا؟ تو فرشتے اسے رب کہتا فرشتوں اس کا انعام یہ ہوگا کہ وہ لاکھ گنہگار ہی صحیح میرے محبوب کے میلاد کے صدقے میں بخشا جائے۔ بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محمد کی محبت میں بول دے۔ کہا جب علامہ اقبال نے یہ کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب محمد سے اگر عشق رکھنا ہے، محمد کی محبت کو اگر تم نے اول جانا تو تمہاری تو آخرت بھی پار دنیا بھی پار، کیونکہ سارا تو محور مقصد کائنات اصل کائنات کوئی اور نہیں رسول مختار ہے،
جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں رسول اللہ کا عشق ہوگا، وہ رسول اللہ کا چاہنے والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ حضرت آدم کہتے ہیں میدان کیوں کہا کیوں؟ میدان محشر قائم ہوگا، میدان محشر جب قائم ہوگا، آج درود و سلام پڑھنے والوں اپنے قسمت پہ رشک کرو، ایک پیغام دے کے جاتا ہوں، ایک خوشخبری دے کے جاتا ہوں کہ درود پڑھنا تمہارا رہے گا نہیں۔ یہ اہل جو ہے نجد کے جو ہے آپ جو ہے جھانسے میں نہ آئے، کیونکہ درود پڑھنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو درود پڑھنا حسان کی سنت، درود پڑھنا عباس کی سنت، درود پڑھنا امام زین العابدین کی سنت، امام باقر کی سنت، امام حسن و حسین کی سنت۔ میں بات کر رہا تھا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، حضرت آدم علیہ نبی اور صلاۃ و تسلیم بھی ہوں گے، جب حضرت آدم ہوں گے وہاں پر میدان محشر میں میزان تولا جائے گا، ایک گنہگار بندہ ہوگا جس کی میزان میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی عمل نہیں ہوگا، اس کو جو ہے جہنم کے فرشتے گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ اتنے میں حضرت آدم کی نظر اس بندے پہ پڑتی ہے، حضرت آدم کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت آدم جو ہے ارشاد فرماتے ہیں جو ہے محمد عربی تم کہاں ہو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ایک عاشق ہے، تمہارا چاہنے والا، تمہارا کلمہ پڑھنے والا، یہ جو ہے جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی جو ہے لبیک یا ابوالبشر کہہ کے حاضر ہوتے ہیں۔ جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ حاضر ہوئے، بابا آدم جب پہنچے، بابا آدم سے کہا کہے یا ابوالبشر حکم کیا ہے؟ حضرت آدم کہتے ہیں محمد عربی یہ تیرا کلمہ پڑھنے والا، یہ کون؟ بولے زور سے، یہ تیرا کلمہ پڑھنے والا یہ جہنم میں جا رہا۔ اللہ اکبر، وہ جو ہے مورخین اور حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، مولا تو نے کہا تھا کہ میں محمد کی رضا چاہتا ہوں، مولا تو نے کہا تھا کہ میں محمد کی رضا چاہتا ہوں، تو میری رضا ہے کہ اسے جنت کا پروانہ دے دیا جائے، میری طبیعت ہے، میرا شوق ہے، میرا دل میں ارمان ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا جہنم میں نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور اپنے جیب میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالتے ہیں۔ ابھی اس بندے کا میزان کچھ دیر پہلے تولا گیا تھا، کوئی نیکی نہ تھی جس کی وجہ سے اسے جہنم کا جو ہے مردہ سنایا گیا تھا، لیکن اب فرشتوں کو حکم ہوتا، رب کہتا فرشتوں پھر سے اس کا میزان تولا جائے، پھر سے میزان عمل کو کھڑا کیا جائے۔ میزان عمل میں اب وہی بندہ ہے، کچھ دیر پہلے کوئی نیکی نہ تھی، حضور نے اپنے جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا، دوسرے پلے پہ رکھا، اب نیکیوں کی انبار نظر آ رہی ہے، اب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ فرشتے تعجب ہونے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو ہونے لگی، کہنے لگے ابھی تو یہی بندہ تھا، اس کا کوئی عمل نہ تھا، ابھی اچانک کیا ہو گیا؟ اس کے پاس نیکیوں کے انبار اور ذخیرے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب جب وہ جو ہے جنتی پروانے کو جنتی پروانہ دے دیا گیا، اب وہ جنت کی طرف جب جانے لگا تو وہ فرشتوں سے کہنے لگا فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ، میں اس شخص سے مل تو لوں گا جس نے مجھے جنت کا پروانہ عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں آج ہم نبی کو نہیں پہچانتے، ارے نبی پہ سلام زندگی میں کبھی بھی ایک بار بھی اگر محمد سے تم نے پڑھی ہے تو وہ بھی تمہیں میدان محشر میں کام آنے والی ہے۔ جب اس بندے نے کہا آپ ہیں کون ہے نورانی چہرے والے، آپ نے میری بخشش کیوں کرائی؟ اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرا امتی تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی تیرا نبی محمد ہوں۔ سن لے، جو بھی تم نے کبھی زندگی میں ایک بار مجھ پر درود پڑھا تھا اس کو میں نے سمٹ کر کے رکھ دیا تھا، آج اسی امانت کو جب تیری نیکیاں کم پڑ گئی، جب تیرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے تو ہم نے میزان پر رکھ دیا، تو میزان میں وہ ہمت رہی جس پر درود پڑ جائے تو میزان بھی اپنے آپ کی ہمت کو توڑ دیتا ہے، جہنمی کو بھی جنت کا بنتا ہے۔ یہ رسول اللہ پر درود پڑھنے کا ثمرہ ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا اعجاز ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو جب بھی گاہے بگاہے وقت میسر ہو، آپ جب چاہیں درود پڑھا کریں۔ درود ایک ایسی عبادت ہے اسے پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہیں، جب چاہے، جب جی چاہے، طبیعت جب کرے آپ مصطفیٰ کو درود پڑھیں، وہ مصطفیٰ گنبد خضرا میں بیٹھ کر کے آپ کو پہچان بھی لیں گے، اور پہچان بھی نہیں بلکہ آپ کی حاجتوں کو درود ایک
ایسی عبادت ہے میرے دوستوں. اور درود و سلام پڑھنا میں وقت کافی ہو چکا ہے ورنہ میں آپ پہ اس پہ بہت ہی تمہیدی اور تفصیلی گفتگو کرتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب کو رچنے سے پہلے اس محبوب کو بھیجنے سے پہلے اس کائنات کو مقصد کائنات جو بنایا فقط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جاتا اللہ حضرت ارشاد فرماتے نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے خدا پہلے خدا کے بعد کچھ نہ تھا فرشتہ تھا نہ آدم تھے خدا پہلے بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ تمام چیزوں سے سب سے پہلے اگر کسی کی تخلیق ہوئی ہے آدم بین الماء والتین نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اس وقت پیدا کیا گیا جب آدم آب و گل کی منزلوں کو طے کر رہے تھے تب اللہ نے نور محمدی کو اس سے کئی ہزار لاکھ سال پہلے نور محمدی کی پیدائش کی. مولا کریم سے دعا ہے ہر عاشق رسول کے دل میں عشق رسول کے چراغ روشن فرمائے. مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو عشق رسول کا عشق رسول کی محبت میں سرشار اور جام نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.